السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اچانک راستے میں میری گاڑی خراب ہو گئی اور مجھے پیدل ہی گھر جانا پڑا۔ ٹیکسی میں چلنا میری شان کے خلاف تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ پیدل ہی گھر چلا جاتا ہوں۔ ویسے بھی دفتر سے گھر تھوڑا ہی دور تھا، ایسے چہل قدمی بھی ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر میں چلتا رہا کہ اچانک مجھے ایک بوڑھے شخص نے راستے میں روکا۔ میں نے ان کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، کیا بات ہے، آپ میرا راستہ کیوں روک رہے ہیں؟ انہوں نے جب یہ دیکھا مجھے کہنے لگے، بیٹا تم جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے سخت غصہ آیا اور میں ان سے الجھ پڑا۔ کہنے لگا، کیا آپ کو کیا پتا ہے کہ میں کس راستے پر جا رہا ہوں؟ آپ کے پاس کیا کوئی غیبی الہام آیا؟ آپ کو کیسے پتا کہ میں غلط راستے پر چل رہا ہوں؟ آپ میرے راستے سے ہٹ جائیے۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں دھکے مار کر ہاتھ سے دور کرتا، انہوں نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میں وہیں پر ساکت کھڑا رہ گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم جتنے بھی عمرے کر لو تمہارا ایک بھی عمرہ قبول نہیں ہونے والا۔ ان کی بات سن کر میں غصہ ہونے کی بجائے ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا، جسم پسینے سے شرابور ہو گیا اور میں غصے سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ میں جیسے ہی ان کی جانب بڑھا تو وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے مجھ سے دور ہونے لگے۔ میں نے انہیں آواز دے کر روکنے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ نہ رکے اور مجھ سے دور جاتے رہے۔ میں نے انہیں بہت کہا کہ وہ رک جائیں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور ناگواری سے میری جانب دیکھتے ہوئے راستے سے ہی گزر گئے۔ میں وہیں حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ ان بزرگ نے ایسی بات کیوں کی۔ اس سے پہلے بھی مجھے یاد آیا کہ مجھے ایک دفعہ اسی بزرگ نے راستے میں روک کر یہی بات کہی تھی۔ میرے ذہن سے تو یہ بزرگ نکل گئے اور آج اچانک سے راستے میں ملے، وہی بات کہی اور میں پتھر کا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ سوچتا، اچانک سے مجھے اپنے کندھے پر کسی کا دباؤ محسوس ہوا۔ پلٹ کر دیکھا تو ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ کندھے کا دباؤ میری بیوی کے ہاتھ کا تھا، جو وہ مجھے جگانے کے لیے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اٹھا رہی تھی۔ میں ایک دم سے بکلا کر اٹھ بیٹھا اور اس سے فوراً سے پانی مانگا۔ اس نے میری یہ حالت دیکھی تو کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ کیا پھر سے آپ نے وہ خواب دیکھ لیا ہے؟ میری بات سننے سے پہلے اس نے میری حالت سے اندازہ لگا لیا اور میں نے اسے کہا، ایسا ہی ہے، میں نے پھر سے وہی خواب دیکھ لیا ہے۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ اپنے سفر کی تیاری کریں۔ ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے عمرہ کرنے جانے والے ہیں اور ماشاءاللہ سے یہ ہمارا 8واں عمرہ ہوگا۔ اس کی بات سنتے ہی میں مسکرا دیا۔ کہنے لگا کہ شاید یہ شیطان ہے جو ہمیں عمرے پر جانے سے روک رہا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ دراصل معاملہ کیا ہے۔ میری بیوی نے مجھے ایک مشورہ دیا، کہنے لگی، کیوں نہ ہم کسی عالم دین سے مشورہ کر لیں؟ آخر آپ کو ایسے خواب کیوں آتے ہیں؟ اس خواب کے پیچھے کوئی نہ کوئی تعبیر ضرور ہوگی۔ ہم عمرہ پر جانے سے پہلے یہ خواب ضرور کسی عالم دین سے بیان کریں گے تو ہماری مشکل بھی حل ہو جائے گی، اور آپ جو ہر دوسرے تیسرے روز چھوڑ کر یہ خواب دیکھتے ہیں آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور اسے کہا کہ کل دفتر سے سیدھا میں ایک عالم دین کا پتہ کروا کر وہاں چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر اس سے وجہ بھی پتہ کر لوں گا کہ آخر مجھے ایسے خواب کیوں آتے ہیں۔ یہ کہتے ہی میں ناشتے کی میز پر آ گیا اور ناشتہ کرتے ہی اپنے دفتر چلایا۔ وہاں سارا دن کام میں مشغول رہا۔ پھر اچانک شام کو یاد آیا تو اپنے ایک دوست کو فون ملایا۔ اسے کہا کہ مجھے ایک عالم دین کا پتہ دو جو مجھے خواب کی تعبیر بتائے، جو مجھے کافی عرصے سے نظر آ رہا ہے اور میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ یہ خواب مسلسل آتا ہے۔ میری بات سنتے ہی اس نے مجھ سے عالم دین کا نمبر بھیج دیا اور میں نے ان سے فون پر بات کی تو انہوں نے مجھے کل آنے کا کہہ دیا۔ میں نے ان سے کل آنے کا وقت لیا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے عمرے کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ یہ میرا ماشاءاللہ سے 8واں عمرہ تھا۔ میں پہلے سے 7 عمرے کر چکا تھا۔ رات کو میں نے بیوی کو ساری صورتحال بتائی۔ اس نے مجھے تسلی دی، کہنے لگی اب عمرے کا سفر قریب آ رہا ہے، چنانچہ آپ کو سارے منفی خیالات ایک جانب کر کے اپنے سفر کی جانب توجہ دینی چاہیے۔ اس دوران فون بجا تو اس کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے اور اس نے فون میرے آگے کر دیا۔ میں نے فون کو دیکھ کر فون بند کر دیا کہ فون کرنے والے سے میں اس وقت بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتا۔ بات کرتا تو ان کے وہی رونے ہوتے اور میں اس وقت بالکل بھی کسی رونے برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے فون ہی بند کر دیا اور بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح کا انتظار کرنے لگا کہ جب مجھے اس عالم دین سے ملاقات کرنی تھی۔ ان خوابوں نے صحیح معنوں میں مجھے پریشان کر کے رکھ دیا تھا اور اسی پریشانی میں میں اب اکثر نیند میں حواس باختہ سا ہو جاتا۔ میری بیوی نے جب مجھے یہ بات بتائی تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی میری کمزوری جان لے اور مجھے تانے دے، کوئی مجھے ذہنی مریض سمجھے، اس لیے میں جلد از جلد اس بات کا کوئی حل نکالنا چاہتا تھا۔ پہلے میں نے سوچا
کہ میں کوئی ڈاکٹری حل نکال لیتا ہوں، لیکن پھر میری بیوی نے مجھے مشورہ دیا تو میں نے اس کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو میں ناشتہ کر کے دفتر روانہ ہو گیا اور وہاں دوپہر کے 3 بجے ایک عالم دین کے دفتر پر پہنچ گیا، جہاں وہ بیٹھ کر اپنے سارے خط و کتابت کے کام کرتے تھے اور کتابیں لکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے دیکھ کر پہچان گئے۔ کہنے لگے، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ بہت اچھے انسان ہو اور بہت بڑے بزنس مین بھی۔ میں نے آپ کی بہت تعریفیں سنی ہے اور آپ سخاوت بھی بہت کرتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا اور پھر میں نے انہیں اپنی ساری صورتحال بتائی۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں ہر سال تقریباً پچھلے 7 سالوں سے عمرہ کرنے جا رہا ہوں اور میں نے تقریباً 7 عمرے کیے ہوئے ہیں، لیکن نہ جانے ایسا کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی میں عمرے پر جاتا ہوں اس پورے سال مجھے کوئی 6 سے 7 خواب اس حوالے سے آتے ہیں کہ میرا عمرہ قبول نہیں، مجھے عمرہ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ان خوابوں کی وجہ سے ہر وقت ہی پریشان رہتا ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہوں اور میرے ذہن میں یہ خواب سرایت کر گیا۔ میں آپ کے پاس مدد کے لیے آیا ہوں، آپ کے پاس اس کا ضرور کوئی نہ کوئی حل ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں کہ مجھے بار بار ان خوابوں کا آنا کیا اشارہ دے رہا ہے؟ کیا یہ کسی چھپی ہوئی بات کی تعبیر ہے یا پھر یہ کوئی واضح بات کی جانب اشارہ کر رہا ہے؟ میں بالکل ہی نہیں سمجھ پا رہا ہوں۔ میری بات سنتے ہی وہ عالم دین مسکرا دیے اور کہنے لگے، میں آپ سے چند ضروری سوالات پوچھوں گا اور اس کے جوابات اگر آپ بالکل ٹھیک سے دیں گے تو میں آپ کی اس خواب کی تعبیر کو بتا سکوں گا۔ انہوں نے مجھ سے چند سوالات کیے اور یہ سوالات تقریباً 15 منٹ کے تھے۔ انہوں نے میری زندگی کے ہر پہلو سے متعلق مجھ سے سوالات کیے اور اس کے بعد جس نتیجے پر پہنچے، انہوں نے جب مجھے وہ نتیجہ سنایا تو نتیجہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا تو وہ میرا سر جھکانے کے لیے کافی تھا۔ میرا سارا حوالہ جو ایک اچھے اور ذہین بزنس مین کے حوالے سے ان کے ذہن میں خاکہ بنا ہوا تھا، وہ خاکہ تباہ و برباد ہو کر رہ گیا اور میں شرمندگی کے عالم میں سر جھکا کر رہ گیا۔ انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا تو کہنے لگے، ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے آپ کو سدھار لیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو آپ کے مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ اب آپ اگر اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے عمرے قبول ہو جائیں تو آپ کو اپنی زندگی سے یہ سارے مسائل حل کرنے پڑیں گے، ورنہ پھر آپ صرف اللہ کے گھر کی حاضری ہی دیتے رہیں گے اور اللہ آپ کا اس کے گھر کا کیا گیا عمرہ قبول نہیں کرے گا۔ میں نم آنکھوں کے ساتھ وہاں سے چل دیا اور وہیں باہر جا کر فٹ پاتھ پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ وجہ سامنے ہی تھی، مجھے نظر نہیں آ رہی تھی بھلا میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں وہیں گھٹنوں میں سر دے کر پوری طرح زاروں قطار رونے لگا۔ عالم دین نے وجہ مجھے بتائی۔ اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اور ایسا لگا تھا کہ اب کی دفعہ اگر میں گروں گا تو دوبارہ کبھی بھی اٹھ نہیں پاؤں گا اور اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا جاؤں گا۔ میں وہیں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرنے لگا۔ مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں اس وقت بہت بڑا بزنس مین ہوں جو بھی سڑک پر بیٹھ کر زاروں قطار ہو رہا ہو اور اپنے ماضی کو یاد کر کے پچھتا رہا ہو۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار کروں۔ عالم دین نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اس کے بعد پھر مجھے کسی سے بھی سامنا کرنے کی جرت ہی نہیں تھی۔ میری بیوی کا بار بار فون آ رہا تھا اور میں اس کا فون کاٹ کر فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈال چکا تھا۔ میں اس وقت اکیلا رہنا چاہتا تھا اور اپنا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو میرے اس اقدام کا پتہ چلے۔ میں وہیں بیٹھ کر رونے لگا اور ماضی میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ میں سفیان شاہ اپنے والدین کا سب سے بڑا اور اکلوتا بیٹا ہوں۔ میری ایک ہی بہن تھی جو ابھی چھوٹی تھی، میرے والدین کی بہت لاڈلی تھی، بلکہ ہم دونوں ہی اپنے والدین کے لاڈلے تھے۔ انہوں نے ہمیں بہت محبت سے پالا، ہماری ہر خواہش ہمارے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی اور ہمارے اظہار سے پہلے ہی ہماری ہر خواہش پوری کر دیتے۔ اس سے زیادہ محبت میں نے اپنے والدین کو لاز سے کرتے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ہر لحاظ سے ہماری بہترین پرورش کی، ہمیں پڑھایا لکھایا اور اس مقام تک پہنچایا کہ آج میں ایک اچھے اور جانے مانے بزنس مین کے طور پر جانا جاتا ہوں۔ اسی دوران میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ یہ صدمہ بری طرح میرے دل کو دہلا گیا۔ میں نے دن رات اپنے بزنس کو لے کر محنت کرنا شروع کی۔ والد صاحب ریٹائر ہو چکے تھے، گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ بہن چھوٹی تھی، اس کی عمر صرف 15 سال کی تھی۔ ابو نے اپنے اکیلے پن کو دیکھتے ہوئے شادی کی تو میں ان کے خلاف ہو گیا اور میں نے ان سے خوب بدتمیزی کی، بدزبانی کی۔ انہیں اتنا تک کہہ دیا کہ اگر وہ ستیلی ماں کو اس گھر میں رکھیں گے تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ستیلی ماں بھی میری ماں کی عمر کی تھی، وہ ایک بیوہ خاتون تھی اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی۔ وہ ابو کی دور کی ایک رشتہ دار تھی۔ ان کے شوہر کا بھی چند سال پہلے انتقال ہو چکا تھا
اور وہ اپنے بھائی بھابھی کے رحم و کرم پر تھی۔ ابو نے اپنی پوری زندگی اچھا خاصا پیسہ کمایا تھا اور اب وہ انہیں پیسوں پر آرام فرما رہے تھے۔ میرے بزنس سے میں اپنے شوق پورے کرتا اور گھر کا خرچہ اٹھاتا تھا، اور ابو بھی کافی حد تک مدد کر دیتے۔ حالات اچھے تھے اور اچھی گزر بسر ہو رہی تھی، لیکن میں اتنا بڑا جوان ہو کر بھی اس بات کو نہ سمجھ سکا کہ جانے والے چلے جاتے ہیں اور پیچھے رہ جانے والے اگر اپنا بندوبست کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ابو نے بھی اپنی زندگی کے خالی پن اور تنہائی کو دیکھتے ہوئے ہی شادی کا فیصلہ کیا۔ میری بہن تو بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ رشتہ دار خاتون سے اچھی طرح واقف تھی۔ وہ بہت مسکین سی خاتون تھی اور کبھی ان کی کسی سے برائی نہ سنی بلکہ ہمیشہ تعریف ہی سنی تھی۔ میری بہن نے تو ابھی سے انہیں امی کہنا شروع کر دیا۔ میں اسے ٹوک دیتا، اسے کہتا کہ کیا امی امی کی رٹ لگا کر رکھی ہوئی ہے، میری ماں ایک ہی تھی اور اس کے سوا میری اور کوئی ماں نہیں ہے۔ اگر اس کے علاوہ تم نے کسی اور کو ماں کہنے کی ہمت کی تو مجھ سے کبھی بھی بات نہ کرنا۔ میرے اس برے رویے کو دیکھتے ہوئے ابو نے مجھے ایک روز اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگے، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھے خاصے نوجوان ہو کر بھی اپنی بہن کو دھمکی دیتے ہو، بلکہ میری شادی کے سخت خلاف ہو۔ تم ہی بتاؤ میں کون سا غیر شرعی کام کر رہا ہوں؟ کل کو تمہاری شادی ہو جائے گی، تمہاری بہن بھی رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جائے گی، تو ایسے میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے نہیں پتا میری کتنی زندگی باقی ہے، لیکن جتنی زندگی باقی ہے اس حوالے سے اگر میں سوچ رہا ہوں تو ایسا کچھ غلط بھی نہیں کر رہا۔ تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی، دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں۔ اور ویسے بھی میں تمہاری ماں پر سوتن ہی لایا تھا، وہ تو بہت اچھی اور بھلی مانس انسان تھی، اس کے جاتے ہی میری زندگی میں جو خلا آ گیا وہ کوئی بھی پور نہیں کر سکتا تھا۔ بس اپنے اکیلے پن کے خیال سے میں نے ان کو شادی کی پیشکش کر دی ہے، جو پہلے ہی اپنے بھائی بھابھی کے رحم و کرم پر ہیں اور اس عمر میں بھی دھکے کھا رہی ہیں، گھروں کے کام کرتی ہیں، اور ایسی عورت کو سہارا دینا تو بہت ہی نیکی کا کام ہے۔ تو پھر تم کیوں مجھے اس نیکی سے روکنا چاہتے ہو؟ میرے والد صاحب کی کسی بھی بات نے مجھ پر کوئی اثر نہ کیا اور میں خاموشی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب میں بالکل خاموش ہو گیا اور ابو نے چند ہفتوں میں نکاح کر لیا اور انہیں لے کر ہمارے گھر میں آ گئے۔ تب سے میں نے ان سے بات چیت کرنا بند کر دی اور صرف اپنے کام سے کام رکھتا۔ ابو نے جب یہ دیکھا تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ سوتیلی ماں نے بہت کوشش کی کہ وہ مجھ سے تعلق بہتر کرے اور وہ ہر ممکن حد تک کوشش کرتی کہ وہ میرا خیال رکھتی، میرے کھانے پینے سے لے کر میرے پہننے اوڑھنے تک۔ حالانکہ میں ایک بھرپور نوجوان تھا اور وہ عمر میں میری ماں کی عمر کی تھی۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں ان کی عزت کرتا، ان سے محبت سے پیش آتا، لیکن میں انتہائی خود غرض نکلا اور میں نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد ہی بنا لی، اسی میں اپنی زندگی گزارنے لگا۔ اب مجھے گھر سے کوئی سروکار نہیں تھا، میں نے گھر سے سارا خرچہ بھی اٹھا لیا، صرف اپنی بہن کی شادی میں خرچہ کیا جو ابو کی شادی کے 4 سال بعد ہوئی اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی۔ سوتیلی ماں اور میری چھوٹی بہن میں بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، وہ انہیں بالکل اپنی ماں کی طرح سمجھتی اور وہ بھی اسے بالکل ایسے ہی پیار دیتی۔ اسی وجہ سے میں نے اپنی بہن سے بھی بات چیت کرنا بند کر دی اور بالکل الگ ہو کر زندگی گزارنے لگا۔ ابو نے میری شادی طے کر دی تو میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ میں نے اپنی ایک کلیگ سے محبت کا اظہار کر دیا ہے اور اسی سے شادی کروں گا۔ میری کلیگ کا نام زینب تھا اور مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی تھی۔ میں نے کسی کو بھی اپنی شادی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا اور اس سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر پر لے آیا۔ میرے گھر والے میرے اس فیصلے سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے، لیکن مجھے ان کی اس ناراضگی سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اسی دوران میرے کاروبار میں بہت ترقی ہوتی چلی گئی اور میں ایک بہت بڑا بزنس مین بن گیا جو اپنے سرکل میں بہت اچھی طرح جانا پہچانا جاتا تھا۔ زینب ایک اچھی بیوی ثابت ہوئی، وہ ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتی، لیکن میری طرح اس نے میرے گھر والوں سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ اب وہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئے اور وہ میرے اس رویے سے بہت دکھی رہتے، بہت پریشان رہتے۔ سوتیلی ماں نے ایک روز مجھے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت چاہی۔ میں اور زینب اس وقت کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ انہوں نے اندر آ کر مجھے سمجھانا چاہا کہ بیٹا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں آ کر زہر گھول رہی ہوں تو میں تم سے معافی مانگتی ہوں، میں نے آج تک ایسا کوئی بھی کام نہیں کیا۔ تمہارے والد صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں، عمر کے اس حصے میں تم انہیں دکھ کیوں دینا چاہتے ہو؟ ان کی بات سن کر ایک ناگواری سی لہر میرے پورے جسم پر چھا گئی۔ میں نے انہیں کہا کہ پہلے تو آپ کو میرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جائیے، ورنہ جو بدتمیزی کا طوفان میں آپ کے سامنے کھولوں گا تو اسے کوئی بھی قابو نہیں کر سکے گا۔ آج تک میں چپ ہو کر یہ سب کچھ دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ ابو کو، میری بہن کو آپ نے مجھ سے چھین لیا اور کس طرح انہیں اپنے قابو میں کیا ہوا ہے میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ آپ بظاہر تو سب کے دلوں میں راج کر رہی ہیں کیونکہ آپ ڈرامے باز ہیں، اور ڈرامہ کر کے آپ نے مجھ سے، میرے والد، میری بہن کو دور کر دیا
اور اب آپ میری بیوی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کرنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس گھر میں نہ رہوں تو میں اس گھر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہوں۔ سوتیلی ماں نے جب یہ دیکھا کہ میں تو ہتے سے اکھڑ گیا ہوں اور گھر کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں تو انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، لیکن مجھے تب بھی ان پر کوئی رحم نہیں آیا اور میں نے ابو کے سامنے صاف اور واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ چونکہ یہ گھر آپ کی کمائی سے بنا ہوا ہے اس لیے آپ اس گھر میں رہیں۔ میں زینب کو لے کر دوسرے گھر میں جا رہا ہوں۔ یہ تو ایک بہانہ تھا، میں نے تو اس سے پہلے سوچ رکھا تھا کہ میں اب اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہوں گا اور گھر کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا، کیونکہ میں نے ایک بہت اچھا گھر خرید دیا تھا۔ میں چاہتا تو یہی تھا کہ میں اس گھر کو اپنی اصل ماں کے ساتھ آباد کروں اور والدین کو تحفہ دوں، لیکن اب حالات بدل چکے تھے اور میں اس مسکین بیوہ غریب عورت کو کبھی بھی اتنا بڑا گھر تحفے کے طور پر نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ وہ میری کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ اس لیے میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر میں آ گیا اور خوب ترقی کرتا رہا۔ پیچھے اپنے والد صاحب کی خبر تک نہ لی کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا۔ بہن کبھی کبھی مجھ سے فون پر بات کرتی تو اکثر مجھ سے شکایت کرتی کہ تم بالکل ہی بھول چکے ہو، آخر میری ماں نے ایسا کیا ہے کہ تم یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ میں اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میرا ان سے ایک الگ ہی بیر ہے۔ اگر کوئی ان کے بارے میں کچھ بھی کہتا تو مجھے بہت زیادہ غصہ آتا۔ اسی دوران مجھے بہت دفعہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی اور ہر دفعہ میں نے عمرے کے لیے اپنی بیوی کا نام بھی شامل کیا۔ ہم دونوں نے تقریباً 7 عمرے کر لیے تھے اور اس سال ہمارا 8واں عمرہ کرنے کا ارادہ تھا۔ لیکن ان تمام سالوں میں جو ایک بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ عمرے کے موقع پر جب بھی میں عمرہ پر جانے کی تیاری کرتا تو ایک خواب میرے پیچھے پڑ جاتا اور اس میں ایک بزرگ شخص مجھے نظر آتے جو مجھے دیکھ کر طنزیہ ہنستے اور مجھے کہتے تم جتنے بھی عمرے کر لو تمہارا ایک بھی عمرہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ تم انسان نہیں ہو، انسانیت سے گرے ہوئے ہو، چاہے جتنے بھی عمرے کر لو تمہارا ایک بھی عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ جب میں یہ خواب دیکھتا تو بری طرح سہم کر رہ جاتا اور پھر اپنا محاسبہ کرتا تو مجھے کوئی بھی اپنی غلطی نظر نہ آتی۔ میری بیوی بھی میرا ساتھ دیتی اور کہتی کہ آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، لیکن اب میں بھرپور طریقے سے تنگ آ گیا۔ پچھلے 7 سالوں سے جب بھی عمرہ کیا تو یہی سارے خواب نظر آنے لگے۔ میں پریشان ہو گیا۔ اب تو میں نیند میں بھی عجیب و غریب حرکات کرنے لگا تھا اور اس بات کا مجھے اپنی بیوی سے پتہ چلا تو میں بے حد شرمندہ ہوا کہ اتنا بڑا بزنس مین ہو کر جس کے پاس پیسے کی کمی نہیں ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ تو میں نے سوچ لیا کہ میں اس حوالے سے ضرور کوئی نہ کوئی حل نکالوں گا۔ اس کا مشورہ بھی مجھے میری بیوی نے ہی دیا کہ مجھے ایک عالم دین کے پاس جانا چاہیے اور اپنے سارے مسئلے کو بتانا چاہیے۔ عالم دین کے پاس پہنچا تو انہوں نے مجھ سے میری ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سے سوالات کیے۔ تقریباً 15 منٹ سوالات کرنے کے بعد انہوں نے مجھے جو کچھ بتایا میرے تو پیروں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ خواب آپ کی کسی تعبیر کی جانب اشارہ نہیں ہے، نہ آپ کے کسی ادھورے کام کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ آپ کے اس رویے کو ظاہر کرتا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں خاص شخص سے روا رکھا ہے۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ واقعی میں آپ کے ان 7 عمروں کا کوئی بھی ثواب آپ کو نہیں ملا۔ آپ کو اپنی زندگی کے اس شخص سے معافی مانگنی ہوگی اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہوگا۔ اور ان کی بات سن کر میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ مجھے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ میری سوتیلی ماں، جو میری سگی ماں تو نہیں تھی لیکن ماں تو تھی، اس نے ہر ممکن حد تک مجھ سے تعلق بہتر کرنے کی کوشش کی، تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن ان سے تعلق توڑنے کی وجہ سے میں اپنے سگے باپ سے بھی دور ہو گیا۔ میں اپنے والدین کا نافرمان بیٹا بن گیا اور ان کی نافرمانی کی بنا پر آج تک میرا ایک عمرہ بھی قبول نہیں ہوا۔ جب یہ سچائی مجھے پتہ چلی تو میں بالکل ٹوٹ کر بکھر کر رہ گیا۔ کافی دیر تک وہاں فٹ پاتھ پر بیٹھ کر روتا رہا اور جب دل بھر گیا تو وہاں سے اٹھ گیا اور اپنے باپ کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ گھنٹی پر ہاتھ رکھا، دروازہ سوتیلی ماں نے ہی کھولا۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور ہاتھ جوڑ کر رو پڑا اور ان کے گلے لگ گیا۔ وہ مجھے دروازے پر ایسا روتا دیکھ کر حیران رہ گئی اور فوراً اپنے شوہر کو آواز دی۔ ابو کی حالت دیکھی تو رہا نہ گیا، وہ بالکل کمزور تھے، لاٹھی کے سہارے چل رہے تھے۔ ان کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ان دونوں کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا کہ آپ دونوں سے نافرمانی کی بنا پر میں نے اپنی زندگی کے 7 سال ضائع کر دیے اور اللہ نے مجھے ان 7 سالوں میں بار بار خبردار کیا کہ تم غلط کر رہے ہو، لیکن میں نے ان کا اشارہ نہ سمجھا اور آج مجھے سمجھ آ گیا کہ میرا ایک بھی عمرہ اس لیے قبول نہیں ہوا کیونکہ میں آپ دونوں کا نافرمان تھا، آپ دونوں کا دل دکھایا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو آج میرا شمار متقیوں میں ہوتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو مجھے یہ دن دکھانا تھا۔ میں آپ کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں
کہ اس دفعہ عمرے میں میں آپ دونوں کا نام بھی ڈالنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے اتنے برے رویے کا یہی ایک ازالہ ہے۔ سوتیلی ماں نے یہ سنا تو میرے سر پر بوسہ دیا اور مجھے کہنے لگی، میں آج تک تمہارا انتظار کرتی رہی، اللہ سے دعا کرتی رہی کہ تمہارا دل بدل دے، اور آج دیکھو وہ دن آ گیا ہے۔ میں ایک دفعہ پیٹ سے اپنے والدین کے گلے لگ گیا، ان سے معافی مانگ کر جو سکون مجھے ملا، جو خوشی مجھے ملی، وہ تو مجھے 7 دفعہ عمرہ کرنے کے بعد بھی نہ ملا۔ اب مجھ پر حقیقت واضح ہو گئی تھی کہ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد ادا کریں گے تو ہی سکون نصیب ہوگا۔ دونوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو متقیوں میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر کسی ایک کا ہاتھ بھی چھوٹ جائے گا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے بھی تو یہی کیا تھا، حقوق اللہ ادا کرتا رہا اور حقوق العباد میں کمی کوتاہی کی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بار بار خبردار کیا، اور پورے 7 سال بعد مجھے جا کر خبر ہوئی کہ جو کچھ میں کرتا رہا ہوں وہ غلط ہے۔ میں نے اپنی غلطی سدھاری، اپنے والدین سے معافی مانگ لی، اور آج میں اپنے والدین کے ساتھ 8ویں دفعہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس بات کے لیے میں جتنی دفعہ بھی اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ اس نے مجھے صحیح راہ دکھائی اور میں اپنی غفلت سے باہر آ گیا۔ اس میں اور اضافہ کرتی چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو نمازیں پڑھتا ہوگا، روزہ رکھتا ہوگا، حج و عمرہ کرتا ہوگا، صدقہ خیرات کرتا ہوگا۔ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے شہادت کی 2 انگلیاں ساتھ ساتھ، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اگر وہ اپنے والدین کا نافرمان ہوگا تو وہ جنت میں میرے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح اٹھ کر ایک دفعہ مسکرا کر اپنے والد کا چہرہ دیکھ لے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں 2 عمرے اور 2 حج کا ثواب اللہ سے لے کر عطا کروں گا۔ ناظرین، اختتام میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنے والدین کی نافرمانی مت کریں۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، کوئی مقام و مرتبہ چاہتے ہیں تو ماں باپ کی تابع داری کریں، ماں باپ کی فرما برداری کریں۔ اور ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کے ساتھ جڑے رہیے۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ نگہبان۔